18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کا شوشہ اور الیکشن کمیشن کا معتصبانہ رویہ۔ ایک طرف الیکشن کا شور اور سیاسی گہما گہمی ہے اور سیاسی امیدوار اس وقت میدان عمل میں عوام الناس کا دل جیتنے کی اپنی سی کوشش میں مشغول ہیں۔ الیکشن 2024 سر پر ہوں اور ایوان بالا اور ایوان زیری کا کوئی قورم پورا نہ ہو اور کچھ لوگ ایک لاحاصل بحث کو خوامخواہ سوشل میڈیا کی ضد پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ 18ویں آئینی ترمیم میں وقتاً فوقتاً ترامیم اور تبدیلی ہوتی رہی ہے اور مستقبل میں ایوان زری اور بالا میں پھر سے اس پر تباہ آزمائی کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ اس آئینی ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے۔ اس وقت ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اڈیالہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت دوسری جیلوں میں اپنے ناحق سزائیں کاٹنے میں مشغول ہے۔ ایسے میں 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی سے متعلق کوئی بات کرنا یا اس جانب خوامخواہ بات لے جانے کا کوئی امکان ہے؟ اس سوال کے جواب میں سینئر صحافی اور اینکر سہیل ورائش نے کہا کہ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہے۔ اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے ایجنڈے میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا اسے رول بیک کرنے کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیاں بشمول قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہیں اور ملک میں نگران سیٹ اپ الیکشن کروانے کے لیے برسر اقتدار ہے اور ملک میں عام انتخابات کا ماحول بن رہا ہے۔ تو کیا ایسے میں 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی سے متعلق کوئی بات کرنا یا اس جانب جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا؟ ایسے میں یہ باتیں سیاسی شوشہ چھوڑنے کے مترادف ہیں اور سوائے سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور نتائج سے آنکھیں چڑانے والی بات ہے۔ یہ تو پاکستانی سیاست ہر بدلتے دن کے ساتھ نت نئی کروٹ لیتی رہتی ہے اور پے در پہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے۔ یوں کہنے کے غالباً ڈھکے چھپے الفاظ میں گزشتہ چند سالوں سے اس بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو رول بیک یا اس میں ترمیم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہے آج سے 10 سال قبل قومی اسمبلی سے 8 اپریل 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی 102 شقوں کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ ان شقوں میں 17ویں ترمیم کا خاتمہ، 18ویں ٹوبی کا خاتمہ، صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی اور خیبر پختونخوا رکھے جانے کی منظوری، کنکریٹ لسٹ کا خاتمہ، مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو منتقل کرنے جیسی ترامیم شامل کرنا تھی۔ انہی ترامیم اور تبدیلی کے مراحل سے 18ویں آئینی ترمیم بھی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی یا اسے ختم کرنے سے متعلق گردش کرنے والے دعوے صرف سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف معتصبانہ رویے میں کمی نہ کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن اور چیئرمین تحریک انصاف پی ٹی آئی کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل اور ترجمان شعیب شاہین نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے، اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چلا لیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں، وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کریں۔ دوسری خبر یہ کہ سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی 5 سال کی نااہلی کے عدالتی فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے بطور رکن اسمبلی نااہل کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی قدم اٹھایا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، درخواست گزار الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے اور درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے استدعا کی ہے کہ عدالتی الیکشن کمیشن کی جانب سے مجھے 5 برس کے لیے نااہل قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اس درخواست کے حتمی فیصلے تک نااہلی کا نوٹیفکیشن بھی معطل کیا جائے۔